بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ اور یہ جو ولاگ کا سٹارٹ لیا ہے میں نے، یہ ہے 8ویں محرم کی رات سے شروع کیا تھا، اور یہ ابھی آئی تھی نیاز، اور یہ نیاز میں تھے پائے، اور ساتھ ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کیا تھا، لیکن یہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس شاپر کو کیسے ڈالوں اس کے اندر کہ یہ گرے نہ، لیکن پھر بھی تھوڑا سا یہاں سائڈ سے تو مجھے بالکل نظر ہی نہیں آیا اور وہ گر گیا۔ ایکچولی اس میں سے ڈالنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، ڈبل شاپر تھا اور کہیں سے ایسے سمجھ مجھے نہیں آ رہی تھی، اور گرم بھی تھا تو بس پھر وہ تھوڑا سا نیچے بھی گر گیا۔ اور اس کے ساتھ یہ جو نان ہے، ان کے اندر یہ اس طرح سے چکن کے پیسز، لیگ پیس ہوتے ہیں روسٹ ہوئے ہوئے، تو یہ وہ تھے، اور یہ آئی تھی نیاز ہمارے جاننے والے ان کے ہاں سے۔ تو بس یہ مہینہ ایسا ہے کہ دن ایسے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے، نیاز بانٹ رہا ہے، اور اہل بیت شہدائے کربلا کے ساتھ اپنی محبت، عقیدت کا اظہار اپنے اپنے طور سے کر رہا ہے۔ اور بس یہ نیکسٹ ڈے تھا، ہم ابھی جا رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے آج دعا 9ویں محرم کی نیاز بانٹنی ہے ہم نے، اور دیگیں جو ہے آ گئی تھی ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی، کیونکہ جلدی کا ہی کہا ہوا تھا تاکہ ٹائم پر جو ہے وہ تقسیم ہو سکے، دوپہر کا ٹائم، کھانے کا ٹائم، تو ہر ایک کو جو ہے نا کوشش ہے کہ سب کو مل سکے، نیاز میں شامل ہو سکے لوگ۔ تو ابھی جو ہے یہاں دیگ میں سے میں نکال رہی ہوں چاول، وہ دعا کے لیے کہ پہلے دعا ہوگی تو پھر اس کے بعد جو ہے دعا ہوتی ہے، جب پھر یہ لا کے دیگوں میں دونوں میں آدھے آدھے کر کے پھر ڈال دیے جاتے ہیں واپس، اور پھر اس کے بعد جو بانٹنا ہوتا ہے وہ اس کے بعد شروع کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ابھی ساتھ پانی رکھ دیا، ساتھ دودھ ابھی میں لائی نہیں تھی، ابھی اوپر دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھا تھا کیونکہ دودھ ابلا ہوا نہیں تھا، تو پھر دودھ بھی لے کر آؤں گی۔ اور یہاں پر اب سب بیٹھ گئے ہیں دعا کے لیے، چھوٹے بڑے بچے سب جو ہیں، اور ایسی محفل انہوں نے بنائی کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ پھر فرشتے یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی جگہ ہے، مسجد یا بہت بڑی جگہ ہو، تو اے اللہ پاک کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کوئی وہ ذکر سن بھی نہیں رہے، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ان کے طفیل ان کو بھی بخش دیا۔ پھر اللہ پاک، یعنی اللہ پاک کی رحمت جو ہے نا وہ بہت وسیع ہے۔ یہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے تو اس ذکر کے صدقے میں اللہ پاک چاہے تو پورے کے پورے محلے، پورے شہر اور پورے پاک ملک کو بخشش عطا فرما سکتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بہت بڑی بات ہے، ثابت کی بات ہے کہ ان حسیوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ جن کی خاطر اللہ پاک نے پوری کائنات کا وجود عمل میں آیا۔ تو میں بس اب یہ ذرا پڑھ کے دعا کرتا ہوں کہ سب کی بنیادی ایک تعلیم تھی، کہ سب کی بنیادی ایک تعلیم تھی کہ وہ آئے تھے، سب آئے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے۔ بنیاد یہ تھی۔ اس کے آگے چل کے ان میں پیغمبر بھی ہیں، ولی بھی ہیں، کتب بھی ہیں، غوث صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تسلی ہدیتم ببرکم توفتم دعا پیش کرتے ہیں قبول و منظور کو۔ اللہ پاک نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات مقدسہ کے صدقے میں کہ اللہ پاک شہدائے کربلا کے، اور الحمدللہ اب دعا ہو گئی تھی تو بس اب یہ بانٹنے کا کام سٹارٹ کرنا تھا۔ اور بہت اچھا لگتا ہے، اچھا اس سینس میں لگتا ہے کہ جب آپ کی نیت خالص ہو اور خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں، تو آپ دلی طور پر بہت مطمئن، بہت پرسکون ہوتے ہیں۔ اور اہل بیت کی محبت میں یہ نیاز دی جا رہی ہے اللہ کے نام کی، اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے ہماری طرف سے تحفتاً عقیدتاً شہدائے کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے
کہ جو اہل و عیال تھے ان کی بارگاہ میں، ان کی خدمت میں ہماری طرف سے یہ پیش کیا جائے، اور اللہ تعالی ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے. اپنی طرف سے انسان پورے خلوص نیت سے کوئی عمل، کوئی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر ضرور دیتا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نیت خالص ہے تو آپ کو اس کا اجر بھی انشاءاللہ اسی حساب سے ملے گا. تو باقی ہر ایک کی اپنی سوچ، اپنی رائے ہوتی ہے، اور اسی کے مطابق لوگ عمل کرتے ہیں. تو جس کو جس طریقے سے جو صحیح لگتا ہے وہ کرے، لیکن یہ ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. جب آپ کی نیت خالص ہوگی اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو پھر آپ کے سارے کام جو ہے نا وہ اللہ کے فضل و کرم سے آسان بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی مدد بھی اس میں شامل ہوگی. اب یہاں پر جو ہے بس تقسیم کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور اب یہ جو ہے نا دیکھیں اس وقت بہت گرم ہے. یہاں کچھ پتیلوں میں ابھی ڈال رہی تھی، نکال رہی تھی، جو کہ گھر میں کھانے کے لیے ابھی بچوں کو دینے کے لیے، کیونکہ بچوں نے صبح سے کچھ کھایا ہوا نہیں تھا تو ان کو دینے کے لیے نکال رہے تھے کہ وہ کھائیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا باہر جو بانٹنے ہیں، جو ڈبے بنانے ہیں وہ پھر ہم کریں گے. اور یہاں پر باہر ہی دیگیں رکھی تھیں، ساتھ یہاں پیڈسٹل فین لگا لیا تھا کیونکہ گرمی بہت ہے، اوپر سے دیگیں گرم ہوتی ہیں نا تو پھر وہ ایک دم سے ہی بہت زیادہ ٹیمپریچر اور ہاتھ اور آپ کو جو پسینہ آ رہا ہوتا ہے، گرمی وہ میٹر نہیں کرتی چیزیں، وہ کچھ نہیں ہوتا. وہاں کربلا میں تو پتہ نہیں کیا قیامت خیز منظر تھا، بھوکے پیاسے بچے بلبلاتے ہوئے، ان پہ پانی بند تھا، انہوں نے کھایا کچھ نہیں تھا. اور جو کربلا میں جو گرمی تھی وہ ہم تو گھروں میں آرام سے بیٹھ کے بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اتنا لگ رہا ہوتا ہے. اور وہ اللہ کی پاک ہستیاں، اتنے عظیم ہستیاں جن کا کوئی مقابل ہی نہیں ہے، تو وہ ان ہستیوں نے یہ ٹائم جو ہے ان کے اوپر کس طرح کی تکلیفوں کا تھا، مصیبتوں کا تھا. بس ان کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو اگر ذہن میں رکھ لیا جائے تو یہ تو خیر کچھ بھی نہیں ہے. اور جب ہم وہی بات آتی ہے کہ جب ہم ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو پھر یہ تکلیفیں یا یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں بھی نہیں، انہیں کہیں گے یہ کیا تکلیفیں ہیں کہ آپ کو گرمی لگ گئی تو یہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے. لیکن ہم جو انسان ہیں نا بہت ناشکرے ہیں، وہ رونا دھونا ہمارا جاری رہتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہماری ان کوششوں کو قبول کرے. اس کے بعد ہمارا یہ جو تھا چاول وغیرہ یہ سارے بڑھ چکے تھے، ساتھ ساتھ میں باکسز بناتی رہی، بچے بھی میرے ساتھ ہیلپ کرتے رہے، پھر بچے بانٹتے رہے بڑے شوق سے. اور آپ ایک چیز بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں جو آپ کے گھر میں ہوتا ہے نا، وہ بچے بھی آگے اسی کو لے کے چلتے ہیں، کیری کرتے ہیں. اور اچھی اخلاقیات، اقدار میرا خیال ہے کہ بہت ضرورت ہے ہمیں کہ ان کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے اور کرنا چاہیے. اور خیر کا کام کوئی بھی ہونا تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہاں پر ابھی یہ گلی میں 7 جو دکانیں ہیں وہاں پر یہ سارے دکاندار مل کر اور یہ سب نا سبیل لگا رہے تھے، اور ابھی شربت بن رہا تھا، اور سب کی کنٹریبیوشن تھی. گھر کے افراد ہمارے سارے ہی شامل تھے، بنا رہے تھے ساتھ. اور تو یہ یہاں باہر پھر ویڈیو کے کچھ کلپس ریکارڈ کیے، اور بڑا اچھا ایک جو ماحول، سب کو اتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ اپنی طرف سے ہر کوئی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہاں راستے میں گزرنے والے بچے، کوئی مسافر، کوئی سواری والا کچھ بھی ہے تو وہ اس کو ہم پانی پلا دیں. اس کو پانی کس لیے پلا دیں؟ اس کو اس لیے پلا دیں کہ آج ہم وہ کربلا کی یاد میں کہ وہاں پر اس وقت چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جو تھے وہ شدت پیاس سے نڈھال تھے. تو اس وقت کوئی نہ ہم کچھ کر سکتے نہ آپ کچھ کر سکتے، لیکن اس پیاس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی دوسرے کی پیاس بجھانے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. اور وہی یہاں پر ہر ایک جو ہے نا پورے دل سے کر رہا تھا.